بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے گوشالہ کو معبود بنایا، بے شک ان پر عنقریب ان کے رب کا غضب واقع ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانا پڑے گی، اور بہتان پردازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہو گیا تو انہوں نے توریت کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے خائف رہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقرر فرما، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، بس اسے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور اگلے کے توق اتارتے ہیں۔ بس جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہیں فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں۔ اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر جماعت نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور بعد میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتی کہتے ہوئے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جو انہیں کہا گیا تھا۔ پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھر آتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک فرقے نے کہا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ پس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پس جب انہوں نے اس امر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہا، خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کے مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے، ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔
کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے، اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔